अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश में होंगे। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो नावल का आगाज़ करते हैं। नावल का नाम है लम्हे जुनून। इस नावल के राइटर का नाम है ज़ोया अली शाह। तो चलें जी, नावल का आगाज़ करते हैं। नई आने वाली ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट में बताया करें कि कैसा जा रहा है नावल। और सिर्फ एक आध का ही कमेंट आता है कि नावल अच्छा जा रहा है या ऐसा है या वैसा है। प्लीज़ बाकी लोग भी कमेंट किया करें, ठीक है। चले, मैं 1 डेढ़ घंटे तक वापस आ जाऊंगा और खबरदार जो तुमने सोने की कोशिश भी की तो। मीरब को गाड़ी से उतार कर रुमान शाह सीधा अहमर और शाहजेब के पास जा रहा था, मगर जाते हुए मीरब को धमकी दे कर गया कि वो उसके आने से पहले सो नहीं सकती। शाह, अगर नींद आ गई तो इसमें तो मेरा कोई कसूर नहीं है। मीरब जो जहन में प्लान बना रही थी कि जैसे ही शाह अपने दोस्तों की जानिब जाएगा तो वो आराम फरमाएगी, मगर अपने प्लान पर पानी फिरते हुए देखकर मीरब ने मन मनाते हुए कहा, नहीं मेरी जान, अगर तुम्हें नींद आ गई तो इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और फिर आकर जो मैं तुम्हारा हशर करूंगा इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं होगा। वह गहरी नज़रों से देखता हुआ सर्द लहजे में बोला, शाह बहुत जालिम है, छोटी सी बात पर मूड बना लेते हैं। मीरब शाह की धमकी के जवाब में मुंह बसूरती हुई बोली, तुम मेरे आने से पहले सोकर दिखाना। इस जालिम का मतलब तो तुम्हें मैं आकर समझाऊंगा। अगर तुम अपनी ना खैरियत चाहती हो तो मीरब सोना मत, मैं बता कर जा रहा हूँ, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें आगाह नहीं किया। धमकी देकर आंखों पर गॉगल लगाते हुए गाड़ी वापस गेट से बैक करता हुआ निकल गया। मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो जाके सोऊंगी, जो भी करना है कर लेना, हर वक्त धमकियां देते रहते हैं अखड़ू शाह कहीं के। मीरब शाह के जाने के बाद अपने मुंह में बुड़बड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हुई। इस बात से बेखबर के ऊपर खड़ी हुई महक उनकी आपस में होने वाली सारी बातचीत को सुन चुकी थी। रोमान, अब तुम दोनों आपस में बिल्कुल ठीक हो जाओ यार। एक छोटी सी गलतफहमी को लेकर तुम लोगों ने एक दूसरे से दूरी बना रखी है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। हम आपस में बैठकर गलतफहमी को दूर भी तो कर सकते हैं। अहमद ने रोमान शाह और डॉक्टर शाहजेब के बीच में मिरहा वाली बात को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसके बारे में बात कर रहा था। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में शाहज़ेब के लिए कुछ गलत नहीं है। शायद उस वक्त मैं भी कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया था। अब मेरे ख्याल में अब मेरे दिल में कोई भी गलतफहमी नहीं है शाहज़ेब को लेकर। बस पिछले दिनों कुछ मसरूफियत बहुत ज़्यादा रही, जिसकी वजह से मैं तुम लोगों से मिल नहीं सका और ना ही इस बात का क्लियर करने का मुझे मौका मिला। तुम भी इस बात को छोड़ दो, रुमान शाह ने तसल्ली बख्श अंदाज से कहा। तो ठीक है, फिर उठकर एक दूसरे को गले लगाओ। हाँ, अभी लगा लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रुमान शाह और डॉक्टर शाहज़ेब एक दूसरे के गले मिले और अहमद भी दोनों के गिर्द अपने बाजू फैलाकर दोनों के गले लग गया। तीनों दोस्त बहुत दिनों बाद इकट्ठे हुए तो वक्त का पता ही नहीं चला। वो पिछले 3 घंटे से बैठे हुए आपस में गप्पे मार रहे थे। अब तो रोमान शाह को वापस जाना भूल चुका था। बारबेक्यू के मजे उड़ाते हुए साथ में गप्पे हाँक रहे थे, तो वक्त का पता कैसे चलता। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, तुम्हारी भाभी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं सिर्फ घंटा डेढ़ का बोल कर आया था और कमीनों तुम दोनों ने तो इतना टाइम लगा दिया है। रुमान को अचानक से ख्याल आया तो अपना मोबाइल उठाकर जेब में डालते हुए उठ खड़ा हुआ था। हाँ भाई जाओ, अब तो हमारा यार शादीशुदा है, हो चुका है, तो इसके पास हमारे लिए टाइम कम बचता है। अनकरीब ये साहब भी बीवी बच्चों वाले हो जाएंगे, बच्चा भी बेचारा अकेला बन जा रहा। अहमद रुमान शाह को जाते हुए देखकर मस्किनों वाली शक्ल बनाकर बोल रहा था, अपनी बकवास बंद करो, तुम बंजारे का भी बहुत जल्द हल निकाल देंगे, कोई ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए, फिक्र ना करो, तुम्हें छड़ा नहीं रहने देंगे। शाहजेब कहते हुए हंसा, या हाँ यार बिल्कुल, बहुत जल्द हमें इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना ये ऐसी ही मस्किनों वाली शक्ल बनाकर रोज़ पार्टियां रखेगा और हमें जलील किया करेगा। रुमान शाह ने डॉक्टर शाहजेब की हाँ में हाँ मिलाई और शाहजेब, मैं तुम्हारे लिए दिल से बहुत खुश हूँ। एक बार फिर से रुमान शाह शाहजेब के गले लगकर मुबारकबाद देते हुए बोला, तुमने डॉक्टर रोमा का प्रपोजल एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे और तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छे हमसफ़र साबित हो। रुमान शाह की दुआ पर शाहजेब और अहमद ने आमीन कहा। रुमान शाह इनसे इजाज़त लेता हुआ गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल चुका था। मीर, मैं चेयर लिफ्ट में नहीं बैठूंगी, मुझे डर लगता है। मीर की जान, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा मीर है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, शामीर ने मीरा के कंधे पर हाथ रख के बड़े मोहब्बत भरे लहजे से कहा। मगर मीर, मैंने अक्सर फिल्मों में देखा है कि चेयर लिफ्ट टूट जाती है तो फिर इंसान खाइयों में गिर जाता है और वहाँ से आपको कोई भी ढूंढ नहीं सकता। मीरा ने अपना मासूम सा डर शामिर के गोश गुजार किया। मेरी जान, वो सब फिल्मों में होता है, वो सब शूट करने के लिए दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है, चेयर लिफ्ट को बाकायदा चेक किया जाता है और इनकी सर्विस करवाई जाती है। ऐसे थोड़ी लोगों की जानों के साथ खेलने के लिए ये चेयर लिफ्ट लगाई जाती हैं।
اور میری جان تھوڑا سا دل بڑا کرو، ACP شامیر ملک کی بیوی ہو تم، اور تمہارا شوہر جو کسی چیز سے نہیں ڈرتا ہے، اور میری پیاری بیوی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی ہے۔ میری جان ڈرو مت، میرے ساتھ بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو وہ سامنے، دیکھو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھو کتنی لڑکیاں چیئر لفٹ کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور کتنا انجوائے کر رہی ہیں۔ آپ لڑکیوں کی طرف مت دیکھیں، انہوں نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے۔ اب شامیر نے ہلکا سا کہکا لگایا کیونکہ وہ کافی ماڈرن لڑکیاں تھیں، ان کے کپڑے بھی کافی ٹائٹ تھے، لڑکیاں کافی فیشنیبل لگ رہی تھی۔ شامیر کو ہنسی ان پر نہیں، اپنی معصوم چھوٹی سی بیوی کی جیلسی پر آئی تھی۔ جو حکم آپ کہیں تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے ہی چیئر لفٹ میں بیٹھ جاتا ہوں۔ شامیر نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا سر کو جھکاتے ہوئے حکم بجا لانے والے اسٹائل اپنایا تھا۔ جی نہیں، اب میں نے ایسا بھی نہیں کہا کہ آپ آنکھیں بند کر لیں، بس آپ اس طرح کی چیپ لڑکیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ میرا نے پہلی بار بڑے حق سے شامیر کو کسی چیز سے روکا تھا، جو کہ شامیر کو بہت اچھا لگا۔ ٹھیک ہے، ڈن، تمہارا امیر کسی بھی لڑکی کی طرف نہیں دیکھے گا۔ چیئر لفٹ پر بیٹھتے ہوئے میرا کا دل بہت گھبرا رہا تھا، اس کے دل کی دھک 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 امیر کے کانوں تک آ رہی تھی، اور چیئر لفٹ میں بیٹھے ہوئے شامیر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ شامیر نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے سے گزارتے ہوئے دوسرے کاندھے پر رکھ کر اسے بالکل اپنے ساتھ میچ رکھا تھا۔ شامیر تو باہر کے نظارے دیکھ ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ اس کی نظریں تو آنکھیں بند کر کے سانس روکے ہوئے بیٹھی مرہا پر تھی، جو اس کے سینے میں سر چھپائے خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی۔ مرہا، آنکھیں کھول کے دیکھو، باہر کتنے خوبصورت نظارے ہیں یار، ایسے کیا فائدہ ہے یہاں پر آنے کا اگر تم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، بس اب جلدی سے مجھے چیئر لفٹ سے اتارے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اوکے اوکے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم جس محفوظ مقام پر سر رکھے ہوئے ہو یہیں پر رکھے رہو۔ میرے خیال سے تو ہمیں چیئر لفٹ میں ہی رہنا چاہیے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارا اس قدر قریب ہونا۔ میرہا نے شامیر کی بات پر شرما کر اس کے سینے پر ایک مکہ جڑا۔ اوہ ظالم لڑکی، شامیر نے ہنستے ہوئے کہا، اب شوہر کے دیکھنے پر بھی پابندی عائد کرو گی؟ جی، پابندی ہے، آپ آرام سے باہر کے حسین نظارے دیکھیں جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے۔ تیرے چہرے سے نظر نہیں ہٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں، تجھے مل کر بھی پیاس نہیں گھٹتی، نظارے ہم کیا دیکھیں۔ شامیر نے اپنا چہرہ مرہا کے بے حد قریب کرتے ہوئے سونگ کا بول گنگنایا۔ شامیر نے اپنا چہرہ مرہا کے اس قدر اوپر جھکایا ہوا تھا کہ شامیر کی گرم سانسیں مرہا کے ٹھنڈے ٹھنڈے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ شامیر کی گرم سانسوں نے مرہا کے دل کو زوروں سے دھڑکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گرم سانسوں کی گرمی سے گھبراتے ہوئے مرہا نے شامیر کے سینے پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے شامیر کی جیکٹ کو کس کے پکڑ لیا۔ اب شامیر کے لب مرہا کی خوبصورت گالوں کے اتنے قریب تھے تو بنا شرارت کیے تو واپس پلٹ نہیں سکتے تھے۔ شامیر نے بے اختیاری میں اپنے لب اس کی گال پر رکھ کر زور سے کس کی۔ میر، مت کریں، کوئی دیکھ لے گا تو دیکھ لینے دو۔ کشمیر کی خوبصورت وادی میں رومانس کے لیے اپنی ذاتی بیوی ساتھ لایا ہوں، اگر کوئی دیکھتا ہے تو بڑے شوق سے دیکھے، کم سے کم لوگوں کو رومانس کرنے کے لیے نیا آئیڈیا ملے گا۔ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ چیئر لفٹ صرف ڈرنے کے لیے نہیں بلکہ رومانس کے لیے بھی بے حد زبردست قسم کا پوائنٹ ہے۔ میرا شامیر کی باتوں سے شرمائے ہوئے اس کے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جہاں مرہا شامیر کی گرم سانسوں سے خود کے دھڑکنوں کو بے ترتیب ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہیں شامیر بھی مرہا کی چھوٹی چھوٹی سانسیں جن کو اپنے سینے پر محسوس کر رہا تھا، وہ سانسیں شامیر کے دل کی رفتار بھی بڑھانے کی وجہ بن رہی تھی۔ شامیر نے مرہا کو کشمیر کی خوبصورت مناظر دکھائے، وہاں کے ٹریڈیشنل کھانوں سے لطف اندوز کرایا۔ مرہا نیلم ویلی کی خوبصورت ندی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مرہا نے وہاں پر بہت انجوائے کیا اور خود سے شامیر کے ساتھ پکس بنا رہی تھی۔ وہ بچوں کی طرح اچھل اچھل کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ اس سارے دورانیے میں شامیر بار بار اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے نزدیک کر کے ہی کھڑا ہوا تھا، مگر مرہا کے چہرے پر شامیر نے کہیں بھی اس ڈر کو محسوس نہیں کیا۔ وہ اس وقت بہت مطمئن ہو کر شامیر کے ساتھ چل رہی تھی، یہاں تک کہ جہاں وہ پانی یا اونچائی کو دیکھ کر تھوڑا ڈر جاتی تو جلدی سے شامیر کے ہاتھ کو تھام کر خود کو محفوظ کر لیتی۔ شامیر کے لیے یہ بات بے حد خوشی کا باعث تھی۔ آج شامیر کو مرہا کے اندر کی وہ ڈری تہمی ہوئی بچی بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ گھر کے اندر والے گیٹ پر مہک کب سے ادھر چکر لگا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار کر رہی ہو۔ رومان شاہ نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو مہک اسے سامنے ہی واک کرتی ہوئی نظر آئی۔ رومان شاہ اسے نظر انداز کرتا ہوا پاس سے گزر رہا تھا۔ مہک کی توقع کے مطابق رومان شاہ اسے اگنور کرتا ہوا گزرا تو مہک نے آگے بڑھ کر تیزی سے جاتے ہوئے شاہ کا ہاتھ پکڑا۔ رومان شاہ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مہک: شاہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، یہ میرا پیار ہے جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔
रोमान शाह, महक मेरी नज़रों में पहले ही तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, अब ये सब करके क्यों मजीद खुद की तौहीन करवा रही हो? रोमान शाह ने बहुत सख्त लहजे से कहा। रोमान शाह ने झटक कर अपना हाथ महक के हाथ से छुड़ा लिया। रोमान, क्यों तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रहे हो? पहले तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, आज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। महक ने बात करते हुए एक कदम शाह की जाने बढ़ाया। शाह ने उसे दूरी बनाने के लिए 2 कदम पीछे को बढ़ा लिए। महक, मत खुद को इतना गिराओ कि एक वक्त आए कि तुम खुद को पहचान ही ना सको। शर्मो हया एक औरत का गहना होता है, इन्हें अपना नहीं तो कम से कम औरत ज़ात की इज्जत का ही लिहाज कर लो। तुम जो चोरी छुपे मुझसे मिलने की मौके ढूंढती रहती हो, इसके पीछे तुम्हारा क्या मकसद छुपा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे समझ में नहीं आता। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान गलतफहमियाँ पैदा करना बंद करो, तुम्हें इससे कोई भी फ़ायदा नहीं मिल सकता। महक, एक बात तो तुम मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हो, मैं जिस रिश्ते को चाहता हूँ उसको पूरे दिल से निभाना अपना फ़र्ज समझता हूँ। जब मैं तुम में इंटरेस्टेड था, इस वक्त तुमने सिर्फ पैसे को तरजीह दी, और आज भी तुम पैसे को ही तरजीह दे रही हो। तुम्हें मेरी तरफ मेरी दौलत खींच कर ला रही है। अब तुम्हारे सामने वो बेवकूफ़ रोमियो नहीं खड़ा जिसको तुम्हारे मकसद समझ में नहीं आते थे। आज तुम्हारे सामने शहर का छटा हुआ जाना माना बिजनेसमैन खड़ा है, जिसका वास्ता रोज़ हज़ारों लोगों से पड़ता है, और हज़ारों लोगों में बहुत से चेहरे तुम जैसे होते हैं, जिन्होंने अपने चेहरे को छुपाने के लिए बहुत से पर्दे गिरा रखे होते हैं। मगर अब रोमान शाह की नज़र इतना परखना सीख गई है कि क्या खरा सोना है और क्या पीतल। इसलिए तुम मुझे अपना टाइम वेस्ट मत करो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। मेरी बीवी मुझसे बेलौस मोहब्बत करती है, और उसकी मोहब्बत के सामने तुम जैसी हज़ारों महक भी आकर हमारे दरमियान बदगुमानियाँ पैदा करने की कोशिश करे तो रोमान शाह चट्टान बनकर सब बदगुमानी को चकनाचूर कर देगा। रोमान शाह ने अल्फाज इतने कड़वे अंदाज से बोले थे कि कोई भी गैरतमंद लड़की होती तो शायद डूब मरती, मगर ये तो महक थी। महक को जब कोई चीज़ हासिल करनी होती है तो इस वक्त तो ना उसे अपने घर वालों की इज्जत की परवाह होती है और ना ही अपनी इज्जत की। इस वक्त भी वो यही कर रही थी। रोमान शाह की इतनी कड़वी बातें सुनने के बावजूद वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। रोमियो, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी दौलत से नहीं, तुमसे मोहब्बत है रोमियो। दौलत तो मुझे शादी करके मिल गई थी, अगर नहीं मिला तो वो प्यार था जो मुझे सिर्फ तुम दे सकते हो। मुझे पता है कि मेरा माजी ऐसा रहा है कि तुम मुझ पर यकीन नहीं कर पा रहे, मगर यही सच है कि मैं अब तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम चाहो तो मुझसे कसम ले लो, मुझे तुम्हारी दौलत से कोई गरज नहीं, मुझे तुम चाहिए हो रोमियो। मैं तुम्हारी मोहब्बत को नहीं भूल पा रही, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो। रोमान, तुम एक बार बैठकर मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी मीरब को छोड़ने के लिए थोड़ी कह रही हूँ, तुम मीरब को रखो अपने साथ। मगर रोमान, हमारी इस मोहब्बत को याद करो जो तुमसे सिर्फ मुझसे किया करते थे, जो तुम सिर्फ मुझसे किया करते थे। मीरब से तुम्हारा ज़बरदस्ती का रिश्ता जुड़ा है, मगर रोमान तुम्हारा और मेरे दिल का रिश्ता है। बचपन से तुमने मुझे प्यार किया है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है कि मैं इस वक्त तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं सकी, तो ठीक है ना, मेरी गलती की सज़ा मुझे खुदा ने दे दी है। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें वो महक बनकर दिखाऊंगी जैसी महक तुम हमेशा चाहते थे। महक बातें करती हुई रोमान शाह के करीब आ गई थी। हाथ जोड़ते हुए वो रोमान शाह के सीने पर अपने हाथ रखना चाहती थी। रोमान शाह के वजह पर्सनैलिटी, खूबसूरती और भरपूर मर्दानगी महक को अपनी तरफ खींच रही थी। तुम्हें समझाना मतलब पत्थर के साथ अपना सर फोड़ना है। रोमान शाह महक के हाथ को झटकते हुए पीछे हुआ, जो उसके सीने पर रखने की कोशिश कर रही थी, और गुस्से से बड़े बड़े कदम उठाता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। महक ने पीछे से रोते हुए मध्यम सी आवाज में 2-3 बार पुकारा, मगर रोमान शाह बिना पलटे चलता ही गया। रोमांशा रूम के अंदर दाखिल हुआ तो मदम सी रोशनी ने उसका इस्तकबाल किया। मीरब करवट लेकर कंबल ओढ़े हुए लेटी थी। रोमांशा महक की बेतुकी बातों की वजह से इस वक्त इतने गुस्से में था कि मीरब को सोया हुआ देखकर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि रोमांशा अपना गुस्से वाला मूड मीरब को नहीं दिखाना चाहता था। वो सोफे पर बैठा हुआ अपने शूज़ उतार कर अब अपने मोजे शूज़ के अंदर रख रहा था। अपने मूड को लाइट करने के लिए रोमांशा अलमारी से अपना नाइट सूट निकालकर वॉशरूम के सामने रखी हुई चप्पलें पहनते हुए वॉशरूम में चला गया। शाह, आप मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। महक अगर आपको मुझसे छीनना चाहती है तो मैं उसे इसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मीरब ने भीगी पलकों से आंसू साफ करते हुए सोचा। मीरब जो किचन से पानी लेने की गर्ज से जा रही थी, इसी वक्त रोमान शाह और महक के बीच हुई सारी बातें वो सुन चुकी थी। हालांकि उसने देखा था कि रोमान शाह ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, मगर फिर भी मीरब का दिल बहुत दुखी हुआ था। इसीलिए वो रोमान शाह के आने से पहले कंबल में लेट गई, क्योंकि वो अपने आंसू रोमान शाह पर जाहिर नहीं करना चाहती थी। रोमान शाह फ्रेश होकर अपने गुस्से को काफ़ी हद तक कम करने के बाद टॉवल से सर को रगड़ते हुए बाहर आया।
वाइट कलर का ट्राउजर पहने हुए, गले में टॉवल डाल रखा था। वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा होकर सर खुश्क करने के साथ अपनी नज़रें बेड पर कंबल में दुबक कर लेटी हुई मीरब पर रखे हुए था। मीरब जो सोने की भरपूर एक्टिंग कर रही थी, इसकी नज़र रुमाशाह के कसरती सीने पर पड़ी, जिस पर अभी तक पानी के कतरे खड़े थे। मीरब की नज़र जैसे रुमाशाह के कसरती जिस्म पर गई, फौरन उसने कंबल अपने मुंह पर खींचते हुए शर्म से सांस रोक ली। मेरी ड्रामा क्वीन, उठ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें देख चुका हूँ कि तुम जाग रही हो, रुमान ने मिरर में देखते हुए ही कहा। देख चुके हैं तो देखते रहें, कम से कम रूम में आते हुए कपड़े तो पहन लिया करें, मीरब ने कंबल के अंदर से आवाज़ दी, क्योंकि रुमान शाह का कसरती जिस्म देखकर मीरब का दिल जोरों शोर से धड़कना शुरू कर चुका था। पहली बात तो ये कि मैंने कपड़े पहन रखे हैं, और दूसरी बात, अगर मैं बिना कपड़ों के भी आ जाऊं तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है कि रूम में मेरी एक अदद बीवी के सिवा और कोई नहीं है। रुमान शाह हंसते हुए टॉवल को सोफे पर फेंकते हुए मीरब की जानिब कदम बढ़ाने लगा। शाह प्लीज, पहले जाकर शर्ट पहने। शाह ने मीरब के मुंह से कंबल हटाया तो मीरब ने शर्मा कर अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। अपनी बीवी के पास आने से पहले मैं शर्ट पहन कर आऊँ? माशाल्लाह, काफी पर्दा नशीन ख्यालात हैं तुम्हारे। मेरी जान, बीवी के पास आने से पहले शर्ट को पहनना नहीं, उतारा जाता है। रुमाशा कंबल को कोना उठाकर मीरब के कंबल के अंदर घुस चुका था। क्या प्लीज शर्ट, चुपचाप लेटी रहो, वरना तुम्हारी शर्ट को भी वक्त से पहले गायब कर दूंगा। अगर दोबारा मुझे शर्ट पहनने वाली बात कही तो। उसके लबों पर उंगली रखकर उसकी बात को बीच में ही काटते हुए इतनी बेबाकी से बोला कि मीरब का मुंह खुले का खुला ही रह गया। मीरब के खूबसूरत मखमली खुले होठों को देखकर शाह का दिल बेईमान होने लगा था। वो गहरी नज़रों से मीरब के मखमली होठों को देखते हुए शाह बेख्तियार मीरब के लबों पर झुक गया। वो मीरब के सर के पीछे से हाथ रखते हुए अपने आतिशी सुलगते हुए लब मीरब के मखमली होठों पर रखकर बड़ी शिद्दत से उसके मखमली होठों को अपने आतिशी लबों की कैद में ले गया। ये सब शाह ने इतना अचानक से किया कि मीरब को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शाह के इस अचानक वार से मीरब पूरी तरह से फड़फड़ाई, मगर वो मासूम जान ये भूल गई थी कि इस वक्त वो पहाड़ जैसे आतिशी रुमान शाह की पकड़ में आ चुकी है, तो फड़फड़ाने से कुछ फ़ायदा हासिल नहीं होने वाला। उसकी फड़फड़ाहट को शाह पूरी तरह से रोकते हुए उस पर काबिज हो रहा था। उसकी टांगों को अपने टांगों से पिन करके टांगों को अपनी जगह पर साकित कर चुका था। एक हाथ उसके सर के नीचे और दूसरे हाथ से मीरब का हाथ पकड़े हुए ऊपर की तरफ को पिन करके उसकी नाजुक सी उंगलियों में अपना सख्त मर्दाना उंगलियां फंसा कर उसे पूरी तरह से बेबस करके उसके लबों की नमी को बड़ी शिद्दत से पीते हुए मदहोश सा हो रहा था। उसके मखमली होठों की नमी को कुछ इस अंदाज से अपने अंदर अंडेल रहा था जैसे सदियों से प्यासा हो। वो इतनी शिद्दत से होठों की नमी को पी रहा था कि मीरब का सांस लेना मुश्किल हो गया, मगर शाह ने उसे कुछ इस तरह से जकड़ रखा था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जब थोड़ा सा शाह को उसके मखमली होठों की नमी पीने के बाद सब्र आया तो वो अपनी फूली हुई सांसें लिए हुए अपना चेहरा ऊपर उठाकर मीरब के चेहरे की जानिब देखा, जो शाह की शिद्दत भरी किस्से उखड़ी हुई सांसें लिए लेटी थी। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। सॉरी माय ब्यूटीफुल वाइफ, अब किसी नशा आवर को नशे की तलब हो रही हो और पूरे एक दिन के बाद उसे नशा दस्तयाब हो तो उसका हशर मेरे जैसा ही होगा। रोमान शाह को अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मीरब ने थोड़ी सी आज़ादी पाते ही मुक्का शाह के सीने पर बरसा दिया। शाह के मुंह से आग की आवाज़ निकली, दर्द से नहीं, मुस्करेपन से। जालिम लड़की, एक किस लेने पर कोई इतनी ज़ोर से मुक्का मारता है? शाह मसनूई दर्द दिखाते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर बोला। अब मुझे पहले यह बताएं कि आपने कहा था कि आप 1-1.5 घंटे तक आ जाएंगे और पूरे 4 घंटे के बाद आप वापस घर आए हैं। मुझे तो धमकी देकर गए थे कि अगर मैं सोई तो आप मेरा बुरा हशर करेंगे। अब आपके लिए कौन सी सज़ा है वो भी बता दीजिए। मीरब शाह के चेहरे की जानिब देखती हुई गुस्से से बोली, मेरी जान, मेरे लिए भी वही सज़ा है जो तुम्हारे लिए थी। अब तुम मेरा बुरा हशर करो, मैं तो फुल तैयार हूँ अपना हशर बुरा करवाने के लिए। शाह बाजू फैलाकर बेड पर लेट गया। शाह, आपको पता है कि आप बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा बेशरम हैं। मीरब शाह के अल्फाजों से घबराती हुई बेड से उठ खड़ी हुई थी। मेरी अनरोमांटिक बीवी, इसको बेशर्मी नहीं रोमांस कहते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं तुमने, मगर इस छोटे से लफ्ज़ का मतलब तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? रोमान शाह मुस्करा कर चेहरा बनाकर शोख लहजे से बोला और बेड से उठता हुआ मीरब की जानिब आ रहा था। शाह, अगर आप लेट आए हैं तो आपकी सज़ा मैं तजवीज़ करूँगी, और आपकी सज़ा यह है कि आप चुपचाप सो जाएं और मुझे तंग मत करें। मीरब शाह के अपनी जानिब उठते हुए कदमों को देखकर तेजी से बोली, मेरी जान, अभी तक तुमने अपने शाह को अच्छी तरह से समझा नहीं। इतना शरीफ नहीं हूं मैं जो तुम्हारी ऐसी सज़ा को कबूल करके चुपचाप लेट जाऊंगा।
سزا دینی ہے تو ڈھنگ کی دو، جیسی سزا میں تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں، یہ بے ایمانی والا کام مت کرو، وہ کہتے ہوئے میرب کی جانب بڑھا۔ میرب شاہ کے تیور دیکھ کر خود کو بچانے کے لیے بھاگتی ہوئی بیڈ کی دوسری جانب جا کر رکی تھی۔ سوچ لو جانشا، جتنا تڑپاؤ گی نا، بدلے میں تمہاری جان کو اتنا ہی مشکل کروں گا۔ مسکراتے ہوئے آنکھ دبا کر بولا، شاہ پلیز، رات بہت ہو چکی ہے، سو جائیں اور مجھے بھی سونے دیں، مجھے سچ میں بہت نیند آ رہی ہے۔ دیور کے ساتھ لگی ہوئی شاہ کی منت کرنے والے انداز سے بولی، بنا اپنا حساب کتاب پورے کیے میں تو ہرگز سونے والا نہیں ہوں۔ پہلے ہی پورا ایک دن اور ایک رات تم مجھ سے دور رہی ہو، اور دوسرا گاڑی میں ایک بےہودہ سی بچوں والی چنی منی کسی کے دے کر تم نے میرا دماغ خراب کر دیا تھا، اور اب تم چاہتی ہو کہ میں سو جاؤں۔ تو میرا رومانشا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا، میں تو حساب کتاب کا بہت پکا آدمی ہوں، بنا میرا بقایا جات دیے میں تمہیں ہرگز سونے نہیں دوں گا، اس لیے شرافت سے میرا بقایا جات چکتا کرو، ورنہ مجھے تو زبردستی لینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہوا میرب کے بالکل قریب آ گیا۔ دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑی ہوئی میرب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ سے اوپر کی طرف پن کر کے اپنے ہاتھ سے اس کی خوبصورت گردن کو سہلا رہا تھا۔ نظر میر کی چہرے پر مرکوز تھی، جو شاہ کے ہاتھوں کے لمس سے شرم سے لال ہو رہی تھی۔ اسے نرمی سے گھر گھما کر اس کی پشت اپنی جانب کرتے ہوئے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر وہاں پر اپنے انابی لب کو رکھ کر چوم رہا تھا۔ شاہ کے آتشی لبوں کی تپش سے میرب کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی۔ میرب نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے ہوئے تھے۔ میرب کی کرتی پر لگی ہوئی زپ کو شاہ اپنے لبوں سے نیچے کی جانب کھول رہا تھا، اس کی خوبصورت دودھیا مخملی کمر کو اپنے لبوں سے چوم رہا تھا۔ شاہ کے لبوں کی گرمی سے میرب کے منہ سے ہلکی ہلکی سسکیاں نکلنے لگی تھی، اور وہ سسکیاں شاہ کو اور بھی بہکا رہی تھی۔ اس کے کاندھے سے کرتی کو ہٹا کر اب وہاں پر اپنے آتشی لبوں سے اس کی خوبصورت مخملی گردن پر اپنی محبت کی مہریں لگا رہا تھا۔ وہ میرب کا رخ پھر سے اپنی جانب کر چکا تھا۔ کرتی پوری طرح سے کاندھوں سے سرکتی ہوئی نیچے کی جانب ہو چکی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنی کرتی کو سنبھال رہی تھی اور دوسرا ہاتھ شاہ کے کاندھے پر رکھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ پوری طرح سے شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ اگر وہ شاہ کا کاندھا نہیں پکڑتی تو شاید زمین پر ہی گر جاتی۔ شاہ نے میرب کی خوبصورت بیوٹی بون پر اپنے دانتوں کا دباؤ دیا تو میرب کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ وہ میرب کی خوبصورت گردن پر جگہ بجگہ اپنے ہونٹوں کے لمس چھوڑتے جا رہا تھا۔ میرب کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ شاہ کے کثرتی سینے سے میرب کے کاندھے سے لگنے سے میرب کے پورے جسم میں جلا دینے والی حرارت پیدا ہونے لگی تھی۔ اس کے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ لب اس کی بیوٹی بون پر رکھ کر اپنی جنونیاں دکھا رہے تھے۔ شاہ کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ شاہ نے کھلی ہوئی زپ سے میرب کی کمر کو اپنے ہاتھ سے سہلاتے ہوئے انگلیاں اس کی کمر میں زور سے دبائی تو انگلیوں کی سختی کی وجہ سے میرب کے منہ سے سسکی نکلی۔ شاہ اس کے مخملی بدن کی رنائیوں کو دیکھ پوری طرح سے بے قابو ہوتا ہوا میرب کی کمر پر دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اوپر کو اٹھا کر اسے بیڈ پر لے آیا۔ میرب آنکھیں بند کیے ہوئے تیز تیز سانسیں لے رہی تھی۔ شاہ اس کے لبوں پر جھکا اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ اس کے نازک لبوں کی نمی کو اپنے اندر قطرہ قطرہ انڈیل کر میرب کی سانسوں کو تنگ کیے ہوئے تھا۔ شاہ نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر میرب کی جانب دیکھا، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تیز سانسیں لے رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ اور بھی بے قابو سا ہوتا وہ اس کی گردن پر جھک گیا تھا۔ وہ گردن پر جگہ اپنی آتشی لبوں کے نرم اور گرم لمس چھوڑ رہا تھا۔ لمسوں کی گرمی سے میرب شاہ کے نیچے مچل رہی تھی۔ میرب کے پورے وجود میں بجلی کی لہریں دوڑ رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کی گرمی کی شدت اتنی تھی کہ میرب کو اپنا جسم جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اب وہ گردن سے ہوتا ہوا اس کے کاندھوں پر آ چکا تھا۔ اپنے کاندھوں پر میرب شاہ کے لبوں کی لمس محسوس کرتے ہوئے کہیں کہیں پر شاہ کے دانتوں کی چبھن کو محسوس کر کے سسک اٹھتی تھی، مگر وہ دشمن جان اس کی سسکیاں سن کہاں رہا تھا۔ وہ تو اپنی ہی دھن میں مست میرب کے مخملی جسم سے اپنے من کی پیاس بجھا رہا تھا۔ شاہ کے بے باک لب کہیں رکنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ شاہ نے جب میرب کے پیٹ سے کرتی کو ہٹاتے ہوئے وہاں پر اپنے لب رکھے تو میرب تو سکھ ہی اٹھی تھی۔ شاہ پلیز نہیں، میرب نے کہا۔ شاہ کے کاندھے دونوں طرف سے پکڑے ہوئے تھے اور نفی میں سارے ہلا کر لفظوں کو توڑتے ہوئے منع کیا تھا، مگر وہ بہکا ہوا شاہ کب میرب کی انکاری سن رہا تھا۔ اپنے کاندھوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر بڑی نرمی سے اپنے لبوں سے چومتا ہوا سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ پھر سے اپنے لب میرب کے پیٹ پر رکھتے ہوئے وہاں پر اپنے ہونٹوں کی جگہ بجگہ لمس چھوڑ رہا تھا۔ میرب شاہ کے نیچے پڑی ہوئی سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاہ کے لبوں کی گرمی سے وہ تکیے کے دونوں کونے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے مٹھیوں میں میچ کر لیٹی ہوئی تھی۔
وہ خود میں شاہ کی شدتوں کو سہنے کی ہمت اکٹھی کر رہی تھی۔ گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ شاہ اور بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ پاؤں سے کمبل کو کھینچ کر اپنے میرب کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ وہ اپنے میرب کی بچی کچی کرتی کو اس کے جسم سے الگ کرتے ہوئے بیڈ سے نیچے پھینک کر وہ اس کی خوبصورت جسم کی رنائیوں کو پوری طرح سے اپنی آنکھوں میں سما رہا تھا۔ میرب آنکھیں بند کیے ہوئے تیز سانسیں لیتے ہوئے شاہ کے رحم و کرم پڑتی اور اس کی کمر پر پڑتے ہوئے خوبصورت بل دیکھ کر اپنے آتشی لبوں سے مسکرایا۔ اپنے لب اس کی دودیا کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر رکھ کر اپنے دانتوں کو ہلکا سا دباؤ دے کر وہاں پر اپنی محبت کی ایک مہر لگانے جیسا لمس چھوڑ چکا تھا۔ شاہ کے لب اٹھتے ہی وہاں پر شاہ کے لبوں کی مہر لگ چکی تھی، جیسے وہ واضح دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میرب کی تیز ہوتی سانسیں اور سسکیاں شاہ کو بہت حد تک بہکا چکی تھیں۔ اب شاہ بے قابو ہوا میرب کی خوبصورت نازک سے وجود پر اپنی محبت کی شدتیں لٹا رہا تھا۔ شاہ کی شدتوں سے میرب کی سانسیں اور سسکیاں تیز ہونے لگی تھی۔ شاہ نے میرب کی سسکیاں روکنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اس کی سسکیاں شاہ کو بہت مسرور کر رہی تھی۔ وہ اپنی شدتیں پوری طرح سے اس کے نازک وجود پر لٹا کر اپنی محبت کو مطمئن کر کے اس کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا، جبکہ اس کی شدت سے ٹوٹی ہوئی میرب اسی کے سینے میں منہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ شاہ آپ بہت گندے ہیں، آپ کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آیا اور ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب نے شاہ سے شکوہ کرتے ہوئے کہا، میری جان شاہ، تم سے اتنا پیار کرنے لگا ہے کہ اب تم اپنے شاہ کی نسوں میں نشہ بن کر دوڑتی ہو۔ تمہارا یہ نازک وجود مجھے بھی بے حد سکون دیتا ہے۔ اگر تم پر ترس کھاؤں گا تو پھر اپنا نشہ کیسے پورا کروں گا؟ وہ کہتے ہوئے کروٹ لیتا ہوا میرب کے اوپر آ گیا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ شاہ کی شدتوں سے ٹوٹی ہوئی میرب کو شاہ کی بے رحمی پر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا میری طرف دیکھو، سوری، آئندہ پوری کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کر رہا، مگر کوشش کروں گا کہ میں اپنی نازک مزاج بیوی پر نرمی والی شدتوں سے محبت ظاہر کروں۔ میرب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شاہ نرم پڑ گیا۔ وہ میرب کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے ہوئے نرمی سے اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو چن رہا تھا۔ جانے شاہ، اب تمہارا شاہ تو ایسا ہی ہے، یا تو تم اپنے شاہ کو ایسے ہی قبول کر لو یا پھر مجھے اجازت دو کہ میں اپنی سختی والی محبت کسی اور پر جا کر لٹا سکوں۔ شاہ نے مذاق سے کہا، مگر میرب نے غصے سے شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ میرب یار، میں مذاق کر رہا تھا۔ میرب کو یوں تڑپ کر روتے ہوئے دیکھ شاہ گھبرا گیا۔ آپ مذاق نہیں کر رہے، مجھے پتا ہے کہ مہک ہر وقت آپ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش میں لگی رہتی ہے، اور اب تو آپ کو بھی میں آپ کے قابل نہیں لگ رہی، اسی لیے آپ کے منہ سے یہ بات نکلی ہے۔ آنسوں سے بھیگی ہوئی آواز میں روتے ہوئے کہا، میری جان، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف ایک مذاق کر رہا تھا۔ شاہ تو تم سے دور جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہارے اندر شاہ کی جان بستی ہے، پاگل لڑکی۔ میرب کے ماتھے پر لب رکھ کر بڑی محبت سے چومتے ہوئے بولا، پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں کوشش تو کرتی ہوں نا آپ کے مطابق بننے کی، میں کیا کروں اگر آپ کی؟ وہ کہتے ہوئے شرم سے نظر جھکائے چپ ہو گئی۔ میری جان، تم جیسی ہو شاہ کو ایسی ہی پسند ہو، میری شدتوں سے روتی ہوئی، میری شدتوں کو سہنے کی کوشش کرتی ہوئی مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور یار، میں نے مذاق میں بولا تھا، مجھے تو صرف اور صرف تم چاہیے ہو، تمہاری محبت چاہیے۔ ابھی تو شاہ کو تم سے اپنے پیارے پیارے بچے بھی چاہیے، تم تو ابھی سے ہی رونے لگی ہو۔ بچوں کا نام سن کر میرب شرماتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی اور شاہ زوردار کہکا لگا کر ہنستا ہوا ہنسنے لگا۔ اسے اپنے بچوں کی شرمائی ہوئی ماں پر بہت پیار آ رہا تھا۔ بابا، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ مہک رو رہی تھی۔ اس کے بابا کی حالت دیکھ کر سب کمرے میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ مہک کی ماں، مہک کے چچا اور چچی اور رومان شاہ کی ماں بھی کمرے میں موجود تھی، کیونکہ مہک کے پاپا کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ ایک ہی سانس میں لگاتار کھانسی کیے جا رہے تھے اور کھانس کر ان کا سانس پھولنے لگا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے اپنا منہ پر رومال رکھ کر صاف کر رہے تھے، کیونکہ ان کے منہ سے بار بار بلڈ آ رہا تھا۔ بلڈ کو دیکھ کر پورے گھر والے بے حد پریشان تھے۔ مہک اور اس کی ماں مسلسل رو رہی تھی۔ رومان شاہ کی ماں اور مہک کی چچی ان کو حوصلہ دے رہی تھی۔ مہک کا چچا اپنے بھائی کے پاس بیٹھا ہوا اپنے بھائی کا منہ صاف کر رہا تھا۔ گھر میں اس وقت بہت ہی افسردہ ماحول تھا۔ ٹھک ٹھک ٹھک، یہ کون ہے اس وقت؟ رومان شاہ، جو بڑے رومانٹک انداز سے میرب کے اوپر لیٹا ہوا اس سے اپنے بچوں کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا، اچانک سے رات کے 2 بجے دروازہ کھٹکنے سے بیزار سا منہ بناتے ہوئے رومان شاہ نے دروازے کی جانب دیکھا۔ کون ہے؟ صاحب جی، بڑی بیوی بلا رہی ہیں، آپ کے تایا جان کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ رومان شاہ کی اکھڑی ہوئی سخت آواز پر نوکرانی نے ڈرے اور منمناتے ہوئے انداز میں پیغام دیا، ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آتا ہوں۔ رومان شاہ میرب سے ہٹتے ہوئے بیزاری سے بولا، امی جان نے بھی فضول میں ان لوگوں کو گھر میں رکنے کی اجازت دی ہے۔ ان احسان فراموش لوگوں کے حالات ٹھیک تھے تو ان لوگوں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی، تو میرا باپ تکلیفیں لیتا ہوا دنیا سے چلا گیا اور ان لوگوں نے احساس تک نہیں کیا، اور اب ان کی تیمارداری امی جان پتہ نہیں مجھ سے کیوں کروانا چاہتی ہیں۔
रुमान शाह बेड पर दोनों हाथ रखे हुए टांगे लटकाकर गुस्से से बैठ गया। गुस्से से रुमान शाह के माथे पर बल पड़ने लगे थे और माजी को याद करते हुए नसें उभर आई थी। शाह, आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अगर इन लोगों ने आपके साथ गलत किया तो इसकी सज़ा अल्लाह ताला उनको ज़रूर देगा, मगर किसी मरते हुए का एहसास करना एक इंसान का फ़र्ज़ है। और शाह, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे पता है कि आप किसी को दर्द में नहीं देख सकते, तो प्लीज़ आप जाकर उनकी हेल्प कर दें। मीरा खुद को कंबल से कवर करती हुई शाह के कंधे पर अपना हाथ रखकर समझाने वाले अंदाज से बोली। रुमान शाह ने मोहब्बत भरी नज़रों से मीरब के चेहरे की जानिब देखा और दिल ही दिल में खुश हुआ कि इसकी बीवी इतनी समझदार और रहम दिल है। ठीक है, मैं चेंज करके जा रहा हूँ। तुम भी अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आ जाओ। वॉशरूम में कपड़े चेंज करता हुआ रूम से निकल गया। मेरा उठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर सोने के लिए नहीं लेकर आया। जल्दी से उठो। मीर, मुझे अभी नहीं उठना, मुझे बहुत ठंड लग रही है और बाहर बहुत सर्दी है। मैं कल बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे आज कहीं नहीं जाना। मेरा कंबल में पूरी तरह से खुद को छुपाए हुए बोली। तो कराची से इतनी दूर मैं तुम्हें सोने के लिए लाया हूँ, निकम्मी लड़की, उठो और तैयार हो जाओ। शामिर उसे कब से आवाज़ें दे रहा था, मगर मीरा बिस्तर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थी। मीरा की बच्ची, छोड़ो कंबल की जान और निकलो बाहर। शामिर ने मीरा के ऊपर से कंबल खींचते हुए कहा। मीर, क्या है? मुझे कहीं नहीं जाना, बाहर कितनी ठंड है, मुझे आज सारा दिन रूम में ही रहना है। वो कंबल वापस अपने ऊपर करते हुए बच्चों के जैसा मुंह बनाकर बोली। सोच लो, अगर रूम में रहोगी तब भी मैं तुम्हें सुकून से रहने नहीं दूंगा। सोच लो, अब तुमने ठंड में बाहर जाकर एंजॉय करना है या फिर रूम में रहकर। शामिर अपनी बात अधूरी छोड़कर उसे गहरी नज़रों से देखता हुआ मुस्कुराया था। नहीं, मैं अभी 5 मिनट में तैयार हो जाती हूँ, हम लोग घूमने ही चलेंगे। शामिर की बात का कुछ कुछ मतलब समझते हुए मेरा 1 मिनट से पहले कंबल से बाहर आ चुकी थी। वो अपने पाँव में चप्पल पहनती हुई अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हो गई। उसने शामिर की जानिब पलट कर देखा तक भी नहीं था। हाय मेरी जान, कब तक तुम अपनी एसीपी से बचोगी? एक ना एक दिन तो तुम्हें मेरे बाजू के शिकंजे में आना ही है। उस दिन मैं अपनी हर एक बेताबी का तुमसे गिन गिन कर हिसाब लूँगा। बहुत तड़पा रही हो तुम मुझे, शामिर सोचते हुए निचले लब को दबाकर मुस्कुरा रहा था। अब तुम 1 मिनट से पहले भी तैयार हो गई, अब मेरी जान को ठंड नहीं लग रही। शामिर मीरा को फटाफट से तैयार होते देखकर मजाक उड़ा रहा था। मीर, क्या है? अगर तैयार नहीं हो रही थी तो भी आप बातें सुना रहे थे, और अब तैयार हो गई हूँ तो भी आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा मासूमियत से शामिर की असल बात के मुद्दे को नज़रअंदाज करती हुई बोली। यानी कि मेरी बीवी अपने शोहर के रोमांस से डर कर फटाफट से तैयार हो गई है। शामिर भी कहाँ अपनी बात पूरी किए बिना पीछे हटने वालों में से था। मीर, आपको इस बात के सिवा और कोई बात नहीं आती? मेरा शामिर की बात से शर्माते हुए बोली। हाय मेरी जान, तुम्हारे मीर को क्या क्या आता है, कभी मौका तो देकर देखिए। शामिर ठंडी आह भरते हुए मेरा की कमर में हाथ डालकर झटके से उसे अपने करीब करते हुए बोला। मीर, ये क्या कर रहे हैं? मिरा शामिर की नज़रों में देखती हुई लफ्ज़ों को तोड़कर बोली। शामिर ने गौर से मिरा के चेहरे की जानिब देखा, जहाँ पर इस वक्त सिर्फ फितरी शर्मो हया मौजूद थी, मगर उस डर के आसार उसे मिरा के चेहरे पर कहीं नज़र नहीं आए। शामिर ये बात कल से महसूस कर रहा था कि मिरा अब उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करती है। बस एक मशरकी लड़की की तरह वो अपने शोर से शर्माती है। मेरी जान, तुम तो मेरी ज़रा सी नज़दीकी से ही घबरा जाती हो। जो मेरे अंदर तुम्हारे लिए प्यार का समंदर ठाठे मार रहा है, तो कैसे झेलोगी? मिरा को कंफर्टेबल देखकर शामिर ने अपनी मोहब्बत के छोटे छोटे कदम उसकी जानिब बढ़ाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि शामिर को पता था कि इस फासले को उसने खुद ही कम करना है। मिरा फितरती तौर पर एक बहुत शर्मीली सी लड़की थी, जो शामिर के लिए फीलिंग महसूस करके भी मुंह से कभी नहीं बोल सकती। मेरा तुम्हारी नाजुक सी जान देखकर शामिर मलिक ने अपने जज्बातों पर पहरे लगा रखे हैं। तो मैं कैसे बताऊं कि तुम्हारे इतने पास होकर तुम पर सारे हक रखते हुए तुमसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल है। मेरा का मासूम चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरे हुए आंखों से मोहब्बत की बुछाड़ कर रहा था। उसके लफ्ज़ों में इतनी मिठास थी कि मेरा का दिल शामिर के लिए पिघलने लगा था। उसकी खालिस मोहब्बत से भरी हुई बातें मेरा के दिल के दरवाजे शामिर के लिए खोलने लगी थी। मेरा अब शामिर की मोहब्बत भरी आंखों के शहर में खोती जा रही थी। अभी तक मेरा प्यार, मेरा इश्क, मेरा जुनून, मेरे बेलगाम जज्बात, मेरी जान, कुछ भी तो नहीं देखा तुमने, फिर भी तुम इतना घबरा जाती हो। शामिर की बातों से मेरा का वजूद आहिस्ता आहिस्ता कांप रहा था, जिसको शामिर बखूबी महसूस कर सकता था।
میرا جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اس دن سے ہی میں نے تمہیں یک طرفہ بہت پیار کیا ہے۔ ہر رات میری آنکھوں نے تمہارے لیے خواب سجائے، میرے خوابوں میں تمہارے ساتھ میں نے خود کو مکمل ہوتے دیکھا۔ اپنے خوابوں کی خوبصورت دنیا میں تمہارے ساتھ میں نے اپنا ایک مکمل ہوتا ہوا جہان دیکھا۔ شامیر، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اپنا چہرہ اوپر کو کرتے ہوئے شامیر کی جانب دیکھ کر بولی۔ میرا کی آنکھوں میں ایک بے یقینی سی تھی جس کو شامیر کی نظریں دیکھ چکی تھی۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا جسم اپنی روح سے کرتا ہے۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا دل اپنی دھڑکنوں سے کرتا ہے۔ میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں جتنا مرنے والا اپنی سانسوں سے کرتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ میری پیار کی گہرائی کو ناپنا چاہتی ہو تو ایک بار کہہ کر دیکھو شامیر، ملک ہنستے ہنستے تمہارے لیے اپنی جان دے سکتا ہے۔ وہ اب بھی میرا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرے ہوئے کھڑا تھا۔ میرا شامیر کی باتوں کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ تو کیا آپ نے مجھ سے شادی بھائی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں کی، نہ ہی میرب کی سیکیورٹی کے لیے کی تھی؟ میرا، میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گا، جب تک میں نے تمہیں دیکھا نہیں تھا تو میرا مقصد صرف میرب کی ہی سیکیورٹی تھا۔ میں نے تم سے نکاح میرب کی سیکیورٹی کے لیے کیا تھا، مگر جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا اس کے بعد تو میں اپنے دل کی حفاظت نہیں کر پا رہا تھا، تو میں نے میرا کی سیکیورٹی کیا کرنی تھی؟ میری معصوم سی چور میرا دل پہلی نظر میں ہی چرا چکی تھی۔ نکاح پر دستخط کرتے ہوئے میرے دل میں تمہارے لیے محبت تھی، میرا کوئی بھی سیکیورٹی پلان نہیں تھا۔ اسی لیے اپنے دماغ سے یہ فضول کے وسوسے نکال دو۔ اگر تم غور سے دیکھو گی تو میری آنکھوں میں تمہیں اپنے لیے بے انتہا محبت نظر آئے گی۔ تمہیں میرے کسی بھی زاویے سے یہ لگتا ہے کہ میں نے تم سے نکاح بدلہ لینے کی خاطر کیا ہے؟ شامیر آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ میرا بہت پرسکون ہو کر اس کی سب باتیں سن رہی تھی۔ شامیر کی محبت کی سچائی کا اثر میرا پر ہونے لگا تھا، کیونکہ میرا شامیر کی باتیں سنتے ہوئے خود ہی شامیر کے سینے کے ساتھ اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوگی۔ ایسا میرا نے پہلی بار کیا تھا۔ دیکھو رومان، میری ڈاکٹر سے ساری بات ہو چکی ہے۔ میں تمہیں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دینا چاہتا۔ تمہارے تایا کا کیس جو ڈاکٹر ہینڈل کر رہا ہے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ اگر صاف لفظوں میں کہوں تو تمہارے تایا جان کے پاس وقت بہت ہی کم ہے۔ ان کا کینسر آخری اسٹیج پر ہے اور اس اسٹیج پر آ کر مریض کا علاج ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم دوائیوں سے ان کی تکلیف کو کم تو کر سکتے ہیں، مگر انہیں واپس زندگی کی طرف نہیں موڑ سکتے۔ ویسے تو زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو کسی کو ایک سانس سے بھی واپس موڑ کر لا سکتا ہے، مگر اس کی کنڈیشن اور ان کی رپورٹ جو کہہ رہی ہیں اس کے مطابق تم لوگ اپنے تایا جان کو گھر لے جاؤ، وہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، ان کے گھر پر خدمت کرو، وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں گے تو آخری لمحات میں اچھا فیل کریں گے۔ باقی میڈیسن وغیرہ جو ضروری ہیں وہ ریکمنڈ کر دی جائیں گی، آگے جیسے تم لوگوں کی مرضی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں یہ عزت دوست تمہارے میں یہ ایز اے دوست تمہیں رائے دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر شاہزیب کی ساری بات سن کر رومان شاہ کا دل کہیں نہ کہیں بہت دکھی ہو گیا تھا۔ چاہے وہ جتنا مرضی ناراض ہو، جتنی مرضی ان سے شکایتیں تھیں، مگر تایا کے ساتھ آخر اس کا خون کا ایک رشتہ تھا، تو ایسے میں رومان شاہ خوش تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر رومان شاہ نے اپنے تایا کے گھر والوں کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، سوائے اس کے تایا کے۔ باقی گھر کے سب افراد اس حقیقت سے واقف تھے کہ اس کے تایا جان کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ گھر کا ماحول کافی ڈپریشن زدہ اور گھٹا گھٹا رہنے لگا تھا۔ گھر آ کر رومان شاہ کا بھی زیادہ تر وقت اپنے تایا کی عیادت کرتے ہوئے ان کے کمرے میں گزر جاتا۔ گھر میں کسی بھی طرح کی گہما گہمی نہیں ہو رہی تھی۔ رومان شاہ کی تایا کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اب تو وہ کھانا پینا تک چھوڑ چکے تھے۔ وہ زیادہ تر نیم بے ہوش حالت میں ہی رہتے اور جب اٹھتے تو کئی گھنٹوں تک کھانستے ہی رہتے تھے۔ ایسے میں ان کو سانس بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ شامیر اور میرا واپس کراچی آ چکے تھے۔ شامیر نے میرا پر کسی بھی طرح کی کوئی زور زبردستی نہیں کی، کیونکہ رشتے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ وہ میرا پر چھوڑ چکا تھا، مگر اب میرا اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل فیل کرتی تھی۔ شامیر بھی واپس آ کر کافی مصروف ہو گیا تھا۔ عاصم والا کیس اپنے آخری پڑاؤ پر چل رہا تھا۔ بہت جلد عاصم والے کیس کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ فی الحال سب کی زندگیاں بہت مصروف اور رکی ہوئی تھی۔ میرا نے 2-3 بار شامیر کو آواز دی، مگر شامیر رات کو بہت لیٹ آیا تھا نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے اس وقت وہ بہت گہری نیند میں تھا۔ اب کی بار میرا کو شرارت سوجی اور میر کے کان کے پاس ہو کر میر کا نام چیختے ہوئے بولی تھی، اف شرارتی لڑکی، میرے کان کے پردے پھاڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ شامیر اپنے کان پر ہاتھ رکھ کر نیند سے گھبرا کر اٹھا۔
میرا شامیر کو ڈر کر اٹھتے ہوئے دیکھ کر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہی کر کے ہنس رہی تھی۔ شامیر کی ڈری ہوئی حالت دیکھ کر میرا کو اتنا اچھا لگا کہ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ میرا اپنی ہنسی میں اتنی مگن تھی کہ شامیر کب بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آن کھڑا ہوا تھا اسے یہ بھی پتہ نہیں چلا۔ ہنسو ہنسو، اب ہنس کے دکھاؤ، بہت مزہ آ رہا تھا نا تمہیں میری ڈری ہوئی حالت دیکھ کر؟ اب میری جان کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ شامیر میرا کے قریب آ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے کھڑا تھا، آئی برو کو اٹھاتا ہوا مسکرا کر بولا تو میرا کی ہنسی چھو منتر ہو چکی تھی۔ وہ وہ مجھے ضروری کام ہے، میں ابھی مما کی بات سن کر آتی ہوں۔ میرا شامیر کے پاس آنے سے ڈر کر باہر روم کے دروازے کی جانب لپکی۔ شامیر اس کا یہ ارادہ پوری طرح سے ناکام بنا چکا تھا۔ وہ میرا سے پہلے ہی 2 قدم میں فاصلہ طے کر کے دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ میر سوری، میں آئندہ آپ کو بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں۔ میرا بچوں کی طرح اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا کر سوری بول رہی تھی۔ شامیر نے اپنی سروس میں ہزاروں مجرموں کو سوری کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اتنا معصوم مجرم اس نے اپنی لائف میں پہلی بار دیکھا تھا، جو اپنی غلطی فٹافٹ مانتے ہوئے سوری کرنے پر بھی آمادہ ہو چکا تھا۔ میں تو تمہیں ایسے معاف نہیں کروں گا، شامیر اپنے دونوں ہاتھ مرحا کے کاندھے پر رکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا، کیونکہ اسے مرحا کا معصوم ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تھوڑا اور تنگ کرنے کے موڈ میں تھا، مگر میرا جو شامیر کے مصنوعی غصے والے موڈ کو سچ سمجھ رہی تھی، بچوں کی طرح اس کے ہونٹ کانپنے لگ گئے تھے۔ میر پلیز مجھے معاف کر دے، میں نے کہا تو ہے کہ آئندہ میں کبھی اس طرح کی بدتمیزی آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ 2 آنسو اس کی پلکوں کی باڑ کو توڑتے ہوئے اس کی کومل سی گالوں سے پھسل کر نیچے آ گئے تھے۔ اس کے معصوم چہرے پر آنسوؤں کو دیکھ کر شامیر اپنا مصنوعی غصہ برقرار نہیں رکھ سکا۔ میری جان، میں مذاق کر رہا تھا، کیا تم اپنے میر کو اتنا سا بھی نہیں سمجھ سکی کہ میر تم پر غصہ کر ہی نہیں سکتا؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ میرا کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دائرے میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر بولا، میر آپ بہت گندے ہیں، آپ نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا، مجھے لگا آپ سچ میں مجھ پر غصہ ہیں، پلیز آپ مجھ پر غصہ مت ہوا کریں، مجھے آپ کے غصے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر شامیر کے سینے پر سر رکھے ہوئے رو رہی تھی۔ اوکے پرومس، میر اپنی جان پر کبھی غصہ نہیں کرے گا، مگر اب کے لیے تم اپنے میر کو معاف کر دو، میری میر سے غلطی ہو گئی۔ شامیر پیچھے ہو کر اپنے کان پکڑے ہوئے کھڑا تھا۔ شامیر کو جو کان پکڑے ہوئے کھڑا دیکھ کر میرا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ اپنے کان مت پکڑے، آپ ایک پولیس والے ہیں، آپ کا کام لوگوں کو کان پکڑانا ہے۔ وہ آتے ہوئے خود سے شامیر کے سینے سے پھر آن لگی تھی۔ شامیر اپنی باہوں کی گرفت میں اس پر سخت کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں میچ گیا۔ میرا جی، آپ مجھے جلدی سے ریڈی کر کے بھیج دو، آج مجھے کورٹ جانا ہے۔ خیریت تو ہے؟ آپ کو کورٹ کیوں جانا ہے؟ اور وہ جو تمہارے تایا کے بیٹے کا کیس چل رہا ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ عاصم، اس کا فیصلہ ہونے والا ہے تو مجھے کورٹ جلدی پہنچنا ہے۔ میر، کیا عاصم بھائی کو پھانسی لگا دیا جائے گا؟ میرا نے بہت افسردہ سا منہ بنا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، اب یہ تو اس لڑکی کے بیان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو عمر قید ہوتی ہے، پھانسی ہوتی ہے، یا پھر وہ باعزت بری ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو اس لڑکی کا بیان ہی فیصلہ کرے گا۔ کیس میں وہ کتنا انوالو تھا یا نہیں، اس کے بارے میں تو وہ لڑکی ہی سے ہی جانتی ہے، اور اس کے بیان پر ہی عدالت کا فیصلہ ٹکا ہوا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو ہوا وہ بہت غلط تھا، اسے انصاف تو ملنا چاہیے۔ میر جی بولیے میر کی جان۔ شامیر وہ جو بات کرتے ہوئے واش روم میں جانے لگا تھا، میرا کی آواز پر پلٹ کر دیکھتے ہوئے بولا، میر آپ میرے گناہ گار کو بھی سزا دلوائیں گے نا، اور میرا بیان بھی اتنا ہی معنی رکھے گا؟ میرا کے دماغ میں اپنے گنہ کار کو لے کر سوال اٹھا تھا۔ میر کی جان، تم بیوی ACP شاہ میر ملک کی بیوی ہو، تم جس طرح کی سزا اس کے لیے تجویز کرو گی اس کو وہی سزا ملے گی، اس لیے دوبارہ میری جان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ شامیر نے مرزا کی پلکوں پر آئے ہوئے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے کہا، میرا جب تم اس گھٹیا کو یاد کر کے درد سے روتی ہو تو مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کم پڑ گیا ہوں اپنی محبت کو لے کر۔ کیوں میری محبت اتنی شفا بخش نہیں ہے کہ کیوں میری محبت تمہارے زخموں پر مرہم کا کام نہیں کر سکتی؟ کیوں مجھے بار بار تمہیں اپنی محبت کی دلیل دے کر بتانا پڑتا ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں؟ میں سوچتا ہوں کہ اگر میری محبت میں اتنا دم ہے تو کیوں میری محبت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے سے روک نہیں پاتی؟ یہ بولتے ہوئے شامیر کے لہجے میں بہت درد تھا۔ نہیں میر، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے ہیں، اور یہ آپ کی محبت ہی ہے جو مجھ پر اعتماد بنا رہی ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ کبھی بھی اس گھٹیا شخص کو یاد کر کے روں گی نہیں۔ میرا شاہ میر کی بے حد قریب ہو کر اس کے چہرے کے دونوں جانب ہاتھ رکھ کر بے اختیار بول رہی تھی، وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم اس گھٹیا انسان کا نام اپنی زبان سے نہیں لوگی۔ میر، مجھے آپ کی قسم،
میں کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کروں گی، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوں۔ میرا کو شاہ میر کے ناراض ہونے سے ڈر لگتا تھا، آخر میر کی آنکھوں میں تو میرا نے خود کو واپس پایا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی جان سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا اور اس گھٹیا شخص کو اس کے انجام تک پہنچا کر چھوڑوں گا۔ اب تم یہ سب مجھ پر چھوڑ دو، اب وہ تمہارا مجرم نہیں، اب وہ میرا مجرم ہے۔ تمہارا کام صرف مجھ سے پیار کرنا ہے، پلیز میرے پیار کو ایکسیپٹ کر لو یار، خود کو میرے پیار کے رنگوں میں رنگ لو مرہا۔ شادی کو 4 مہینے ہونے کو ہیں، کیوں اپنے شوہر کے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ پلیز ہمارے اس رشتے کو مکمل ہونے دو، میری جان مت تڑپاؤ اپنے میر کو۔ جب جب تم میرے اتنے قریب آتی ہو میر کا دل بے قابو ہونے لگتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے پہرے لگا کر میر نے اپنے دل کو روک رکھا ہے، جو ہر پل اپنی مرہا کو اپنے بے حد قریب چاہتا ہے۔ شاہ میر نے گہری نظریں اس کے چہرے پر ڈالتے ہوئے اپنے لب مرہا کے ماتھے پر رکھ کر بڑی عقیدت بھرا لمس چھوڑا تھا، جیسے مرہا نے آنکھیں بند کر کے بنا کسی مزاحمت کے قبول کر لیا تھا۔ رومان شاہ کافی دیر سے اپنے تایا کے روم میں بیٹھا ہوا ان کی عیادت کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں میرب کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ رومان شاہ گھر آئے اور میرب سے کہیں دکھائی نہ دے۔ وہ ہمیشہ رومان شاہ کا ویٹ کرتی ہوئی گیٹ کے سامنے یا کچن میں ہی نظر آتی تھی، مگر آج نہ تو وہ رومان شاہ کو کچن میں نظر آئی، نہ ہی وہ اس کے پیچھے اس کے تایا کے روم میں آئی تھی۔ اس کا دل بہت بے چین سا ہو رہا تھا۔ یہ لیجیے پانی۔ مہک ٹرے میں پانی کا گلاس رکھ کے مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر رومان شاہ کے لیے پانی لے کر آئی تھی۔ رومان شاہ گھر آتے ہی پانی ضرور پیتا تھا اور میرب رومان شاہ کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے ہمیشہ جب وہ اپنے تایا کی عیادت کے لیے آ کر بیٹھتا تو میرب پیچھے پیچھے پانی کا گلاس لے کر آ جاتی تھی۔ نو تھینکس، مجھے پیاس نہیں ہے۔ رومان شاہ پانی پینے سے انکار کرتے ہوئے اپنی ماں سے مخاطب ہوا، امی جان میرب کہاں ہے؟ بیٹا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس نے صبح سے کچھ خاص کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ میں اس کے کمرے میں کھانا فروٹ بھی بھجوا چکی ہوں، مگر اس نے سب ویسا ہی واپس کر دیا۔ میں خود بھی گئی تھی اس کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ امی جان میرا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں کر رہا، جب دل کرے گا تو میں آپ کو بتا دوں گی، فی الحال مجھے آرام کرنے دیں۔ رومان شاہ کی ماں نے پورے دن کا حوالہ دے دیا۔ امی جان اگر میرب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ نے مجھے فون کر کے بتا دیتی، یا میرب خود فون کر دیتی، میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ رومان شاہ بڑا بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا، اسے میرب کی فکر ہونے لگی تھی، اور وہیں پاس کھڑی ہوئی مہک جل کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ رومان شاہ کا یوں میرب کے لیے فکر مند ہوتا دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر میرب کا خون ہی کر دے۔ وہ تو بہت خوش تھی کہ آج بہت دنوں بعد رومان اسے اکیلا میسر تھا، ورنہ تو میرب ہر جگہ رومان شاہ کے آگے پیچھے ہی رہتی تھی۔ رومان شاہ کو یوں جاتا ہوا دیکھ کر مہک بھی آگ بگولا ہو کر روم سے نکل گئی۔ رومان شاہ باہر ٹیبل پر رکھا ہوا لیپ ٹاپ والا بیگ اٹھاتے ہوئے اپنے روم کی جانب قدم بڑھا رہا تھا کہ پیچھے سے کوئی آ کر اس کی پشت سے چپک گیا۔ رومان شاہ کو جب پہچانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہ گھٹیا حرکت اس گھر میں سوائے مہک کے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈسکنیکٹ مہک اس سے زیادہ بےہودہ حرکت کی توقع میں تم سے کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رومان شاہ نے مہک کی کلائی جو رومان شاہ کے سینے پر بندھی ہوئی تھی سے پکڑتے ہوئے زور کا جھٹکا دے کر اسے اپنے سامنے کی طرف لے آیا۔ تمہارا باپ زندگی اور موت کی جنگ لڑا ہے اور تمہیں اس طرح کی چیپ اور گھٹیا حرکتیں سوچ رہی ہیں؟ سچ میں تمہیں اپنی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں ہے تو کم سے کم اپنے باپ کی عزت کا ہی خیال کر لو۔ اگر اپنی عزت کا خیال بھی نہیں کر سکتی تو مجھ پر مہربانی کرو، شروع سے ہی میرا کردار بہت صاف اور شفاف رہا ہے، اس لیے پلیز اپنا یہ گندگی بھرا وجود مجھ سے دور رکھو۔ مجھے کوفت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ کبھی میں نے تم جیسی گھٹیا کردار کی لڑکی سے محبت بھی کی تھی۔ رومان شاہ نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے گہر آلود نظروں سے کہا، رومان میں تم سے بہت پیار، شٹ اپ یو شٹ اپ۔ اگر دوبارہ اپنے منہ سے محبت لفظ کی توہین کی تو تمہاری زبان نکال کر تمہاری ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ بس بہت سمجھا لیا میں نے تمہیں تمیز سے، اب اگر تم نے اس طرح کی چیپ حرکت کی تو میں تمہاری جان لے لوں گا، اور 1 سیکنڈ سے پہلے تمہارے باپ کی بیماری کا لحاظ کیے بنا تمہیں دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ دفع ہو جاؤ تو میرے راستے سے، مجھے اپنی با کردار اور باضمیر بیوی کے پاس جانا ہے۔ یہ لفظ نہیں تھے، مہک کے لیے تیزاب کی بوندیں تھیں جو جاتے ہوئے رومان شاہ اس پر پھینک کر گیا تھا۔ میرب کیا بات ہے؟ رومان شاہ میرب کے پاس بیڈ پر بیٹھتے اس کے بالوں میں انگلیاں سہلاتے ہوئے بڑی محبت بھری آواز سے پوچھ رہا تھا، شاہ آپ کب آئے؟ میرب رومان شاہ کو دیکھتے ہی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھنے لگی تھی۔ اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے لیٹی رہو۔
اور مجھے بتاؤ میری جان کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس بڑی عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ میرے کو اپنی خود کی بیماری ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ شاہ کو کیا بتاتی، اور تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ شاہ مجھے بھوک نہیں تھی، میرا منہ بسوڑتے ہوئے بولی۔ میرا کتنی بار کہا ہے کہ کھانے پر لاپرواہی مت کیا کرو، پہلے ہی تمہاری جان اتنی چھوٹی سی ہے کہ مجھے اپنے جذباتوں پر پہرے لگانے پڑتے ہیں، اور اب تم بیمار ہو کر لیٹ گئی ہو تو میں ہلکان کیسے کروں گا؟ شاہ مذاق کے موڈ میں بولا۔ شاہ آپ کو بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور یہیں پر یہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ میرب جو شاہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھی، شاہ کے سینے پر مکے برساتے ہوئے چیخی تھی۔ آج ظالم لڑکی، مارتے ہوئے تمہارے ہاتھوں میں کتنی جان آ جاتی ہے، اور جب میری محبت کو سہنے کی بات آئے تو وقت سے پہلے تمہاری ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگتا ہے۔ رومان شاہ میرب کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کے اوپر ہی لیٹتا چلا گیا۔ شاہ پلیز آج نہیں، میرب منت کرنے والے انداز سے بولی۔ ایک شرط پر تمہاری جان بخش سکتا ہوں، اگر تم ابھی میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو۔ رومان شاہ کا یہ سارا ڈرامہ میرب کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ہی تھا۔ رومان شاہ کو میرب کی کاہل طبیعت کا اچھی طرح سے پتا تھا کہ وہ اس وقت کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے راضی نہیں ہوگی، اور اپنی طبیعت کی وجہ سے وہ اس وقت رومان شاہ کی قربتوں کو سہنے کو بھی تیار نہیں ہوگی۔ اسی لیے رومان شاہ نے اس کے سامنے یہ سچویشن رکھی تھی، اور اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ میرا کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں اور ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرا رومان شاہ کے نیچے سے مچھلی کی طرح پھسلتی ہوئی 2 سیکنڈ کے اندر بیڈ سے اتر کر الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ رومان شاہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے تکیے پر سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کر اپنے آتشی لبوں سے مسکرا کر میرب کا تیزی سے تیار ہونا دیکھ رہا تھا۔ بہن جی آپ روئے نہیں، اگر عاصم بے قصور ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور اس کیس سے رہائی دلا دے گا۔ عاصم کی ماں جائے پر بیٹھی ہوئی رو رو کر گر گڑاتی ہوئی اپنے رب سے دعا کر رہی تھی۔ آج عاصم کے کیس کی اہم سنوائی تھی، تو ایک ماں اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور اپنے بیٹے کے لیے اپنے رب سے دعا گو تھی۔ رومان شاہ کی ماں اسے اس طرح بلک بلک کر روتے ہوئے دیکھ کر اسے تسلی دینے کے لیے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بہن جی آپ تو بہت نیک خاتون ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ عاصم بے قصور ہو اور اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ ہماری ماں بیٹی کے جینے کا واحد سہارا عاصم ہے۔ وہ رومان شاہ کی ماں کے ہاتھ پکڑ کر بڑی آبدیدہ ہو کر بول رہی تھی۔ بہن جی میں تو ایک گناہ گار سی بندی ہوں، یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ وہ میری پڑھی ہوئی نمازوں کو بھی قبول کرتا ہے یا نہیں۔ اللہ کے نزدیک تو ہر انسان ایک جیسا ہے، ہر انسان کے دل سے نکلنے والی دعا میرا رب سنتا ہے، اور جس طرح آپ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رو رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور سنے گا، اور اگر عاصم بے قصور ہے تو انشاءاللہ وہ جلد رہا ہو جائے گا۔ آپ اس طرح سے پریشان نہ ہو، اگر آپ اس طرح سے ٹوٹ گئی تو مہک کو کون سنبھالے گا؟ رومان شاہ کی ماں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ بہن جی آپ کا بہت بہت شکر ہے کہ آپ نے اس مصیبت کی گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہمارے پاس تو ان کے علاج تک کے پیسے نہیں تھے۔ جس رومیو کو ہم نے باعزت کر کے 2 ٹکے کا سمجھ کے گھر سے نکالا، آج وہی رومیو ہماری ساری ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے۔ بے شک یہ دنیا مقافات عمل ہے، ہم نے جو کیا اس کی سزا ہمیں دنیا میں ہی مل رہی ہے۔ بیٹا جیل میں ہے، شوہر زندگی کی آخری سانسیں گن رہا ہے، اور مہک کی تربیت میں نے اتنی خراب کی کہ آج وہ صحیح اور غلط کا فرق ہی نہیں سمجھتی۔ مہک کی ماں باتیں کرتے ہوئے زاروں کے تار رو رہی تھی۔ بس بہن جی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، بے شک وہ ذات بڑی بے نیاز ہے اور معاف کرنے والی ہے، اور صبر رکھیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ مہک کی ماں بڑے تسلی بخش انداز میں تسلی دے رہی تھی۔ سر کیا آپ اپنی وائف کا خیال نہیں رکھتے؟ میرب کے چیک اپ ہونے کے بعد رومان شاہ اور میرب ڈاکٹر کے سامنے اس کے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں، میری وائف ٹھیک تو ہے، کوئی سیریس پرابلم تو نہیں؟ رومان شاہ بے حد پریشان لہجے میں ڈاکٹر سے پوچھ رہا تھا۔ دیکھیے سر میں آپ سے حقیقت بالکل چھپاؤں گی نہیں، کیونکہ مریض کے گھر والوں کو اس کے بارے میں سچ جاننے کا پورا حق ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کو ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا، اور بہت ساری کیئر بھی کرنی پڑے گی۔ ان کی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہوگا، اور ان کے غصے اور چڑچڑے پن کو بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر بہت سیریس انداز سے بتا رہے تھے۔ ڈاکٹر پلیز آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ میری وائف کو آخر ہوا کیا ہے؟ کل تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی۔ رومان شاہ بار بار میرب کی جانب دیکھ رہا تھا، اور ٹینشن سے رومان شاہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہونے لگی تھی۔ سر ریلیکس ریلیکس، آپ تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہیں، میں تو بس آپ کو اتنی بڑی خوشخبری سنانے سے پہلے تھوڑا سا ڈرا کر پریپیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ آپ اس سے تو ڈر جائیں گے، کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ آپ بہت جلد بابا بننے والے ہیں، اور یہ کیوٹ سی ماما بننے والی ہیں۔
रोमान शाह ने एक लंबी और ठंडी सांस लेते हुए कुर्सी की पूछते से अपना सर टिका लिया। डॉक्टर, आपने तो मेरी जान निकाल दी। रोमान शाह से अपने चेहरे की खुशी छुपाए नहीं छिप रही थी। रोमान शाह ने मीरब की जानिब मुस्कुराते हुए देखे बिना डॉक्टर का लिहाज किए मीरब के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद के नज़दीक करके उसके माथे पर अपने लब रखकर बड़ी अकीदत और मोहब्बत से चूम कर उसे मुबारकबाद दी। शाह क्या कर रहे हैं? डॉक्टर बैठी है सामने। मीरब ने पीछे करते हुए शर्मा कर रोमान शाह को डॉक्टर के होने का एहसास दिलाया। कोई बात नहीं डॉक्टर साहिबा, को भी पता है कि ऑफिशियल बीवी है मेरी। अब इतनी बड़ी खुशी को हजम करना इतना आसान काम थोड़ी है। इसको सेलिब्रेट करने के लिए कोई तो चाहिए। रोमान शाह हंसते हुए पीछे होकर बोला, जी जी, आप अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डॉक्टर दोनों में इतना प्यार और केयर देखकर खुश हो रही थी। सर, अब आपको इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा क्योंकि ये फिजिकल तौर पर बहुत वीक हैं। आपको इनकी डाइट प्लान का भरपूर ख्याल रखना होगा ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रह सके। जी जी डॉक्टर, आप मुझे डाइट प्लान समझा दीजिए। इंशाल्लाह मैं कहीं भी कोई कमी नहीं रहने दूंगा। डॉक्टर की बात पर रोमान शाह ने मुस्कुराती हुई नज़रों से मीरब की जानिब देखा। मीरब ने शर्मा कर आंखें नीचे झुका रखी थी। ये मैंने कुछ मल्टीविटामिन लिख दिए हैं, ये आपको इन्हें रूटीन से खिलाने होंगे और खाने में फ्रूट और दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करना है और इनके इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार रखना है। अगर शुरुआत से ही माँ खुश रहे और माहौल अच्छा मिले तो एक तंदुरुस्त बच्चा दुनिया में आता है, और अगर माँ इर्द गिर्द के माहौल से मुतमईन ना हो तो उसका आने वाला वक्त में माँ और बच्चे की सेहत पर बहुत गलत असर पैदा हो सकता है। आपको मैं ये सब कुछ डराने के लिए नहीं बता रही, आपका ये पहला बेबी है तो एक डॉक्टर होने के नाते आपको आगाह करना मेरा फ़र्ज़ है। नहीं नहीं डॉक्टर, आप मुझे सब कुछ अच्छी तरह से समझाएं क्योंकि मुझे अपने बच्चे और वाइफ की सेहत बेहद अजीज़ है। रोमान शाह ने मुतमईन लहजे से कहा। तो ठीक है, फिर आप इनको हर माह रूटीन चेकअप के लिए भी ज़रूर लेकर आइएगा, और बाकी सब तफसील तो मैंने आपको समझा दी है। और इनको पहले 3 महीने वज़न वगैरह बिल्कुल नहीं उठाना है, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात के दिन है। एक तो ये इनका पहला बेबी है और दूसरा ये फिज़िकल तौर पर बहुत वीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो मैं इनकी मेडिसिन चेंज कर दूंगी। डॉक्टर, मैं सब चीज़ों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। बस मेरा एक छोटा सा सवाल है। रोमान शाह कहते हुए रुका था। जी जी, आप खुलकर पूछें, आपका जो भी सवाल है। डॉक्टर ने रोमान शाह की जानिब देखते हुए कहा, मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, तो हमारा ये बेबी मेरे प्यार में रुकावट तो नहीं पैदा करेगा? इससे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन तो पैदा नहीं होगा? बस मैं ये जानना चाहता हूँ। रोमान शाह ने नज़रें झुकाए हुए अपना सबसे बड़ा और अहम सवाल डॉक्टर तक पहुँचाया। मीरब शर्मिंदा सी होती हुई नज़रें झुकाकर हक्की बक्की होकर बैठी थी। उसे तो ये पता था कि शाह उसके साथ बेबाक बातें करता है, मगर यूँ डॉक्टर के सामने भी बोल जाएगा, ये उसे अंदाज़ा नहीं था। नहीं सर, आप बेफिक्र हैं, आपका बेबी आप दोनों के बीच में रुकावट पैदा नहीं करेगा, सब कुछ ओके है, आप बेफिक्र रहिए, जब ज़रूरत होगी तो मैं बता दूंगी। रोमान शाह के सवाल पर डॉक्टर ने लबों के अंदर ही मुस्कुराते हुए सीरियस अंदाज से जवाब दिया। रोमान शाह डॉक्टर से थैंक यू बोलते हुए क्लिनिक से बाहर आ चुका था। शाह, आप कितने बेशर्म है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। मेरे क्लिनिक से बाहर आते ही शाह पर बरस पड़ी। भाई, इसमें बेशर्मी वाली कौन सी बात है? मेरा एक अहम सवाल था जो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया, अब तुम मुझ पर इस तरह से नाराज मत हो। रोमान शाह मासूम चेहरा बनाकर मीरब से डरने की एक्टिंग करते हुए बोला। जब भी कोई डॉक्टर से पूछने वाला सवाल था, मीरब आंखें दिखाते हुए बोली, मेरे लिए तो ये बहुत अहम सवाल था क्योंकि मैं नहीं रह सकता भैया अपनी बीवी से दूर, तो इसलिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड डॉक्टर से पूछ लिया, तो इसमें क्या गलत है? मीरब दांत पीसते हुए नफ़ी में सर हिला गई, जैसे कह रही हो कि शाह आपका कुछ नहीं हो सकता। यूँ आंखें मत दिखाओ मेरे बेबी की छोटी सी क्यूट मामा। रोमान शाह ने मीरब का गुस्सा कम करने के लिए कहा, तो मीरब शर्माते हुए नजरें घुमा गए। तुम जल्दी से घर चलो मीरब, मैं तुम्हें गले लगाने के लिए इस कदर एक्साइटेड हूँ, मेरा तो बस नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें यहीं पर गले लगाकर मुबारकबाद पेश करूँ। रोमान शाह ने गाड़ी की जानिब जाते हुए एक्साइटेड होते हुए कहा, शाह प्लीज ऐसी कोई भी हरकत मत कीजिएगा। मेरे रोमान शाह से कुछ भी एक्सेप्ट कर सकती थी। मेरे यार, एक हक तो बनती है यार, इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है मैंने, तो मुझे अपनी खुशी सेलिब्रेट तो करने दो। रोमान शाह मीरब को तंग करने के लिए थोड़ा सा नज़दीक हुआ तो मीरब हाथ का इशारा करते हुए जल्दी से पीछे होकर गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ चुकी थी। रोमान शाह कहका लगा कर हंसते हुए दूसरी जानब से होकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।